الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز سامعین گرامی قدر، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ نماز کے بعد جن مسلمانوں کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کریں گے۔ یہ قربانی صرف امت مسلمہ پر ہی ضروری نہیں ہوئی، بلکہ اس کائنات کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، سب سے پہلی قربانی اللہ کے حضور انہوں نے پیش کی تھی۔ حابیل نے ایک مینڈھا ذبح کر کے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، اور قابیل نے غلے میں سے کچھ پیش کیا۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے کوئی خاص قسم کی آگ آتی تھی اور وہ قربانی میں پیش کی ہوئی چیز کو اٹھا کر لے جاتی تھی، یا اس کو وہاں جلا دیتی تھی۔ تو جس کی چیز جل جاتی یا اٹھ جاتی، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ لیکن اس قربانی کو جو عبادت کا درجہ حاصل ہوا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کے بعد حاصل ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ بتائیں، میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، کیونکہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزریے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حضور قربان کرنے کے لیے ان کے گلے پر چھری رکھ دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے ایک مینڈھا بھیج کر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا۔ قرآن میں ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ایک مینڈھے کے ذریعے سے اللہ نے اس قربانی کو قبول فرمایا۔ تو اس عظیم الشان قربانی کے بعد باقاعدہ طور پر اس قربانی کو مذہب کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ قربانی کا حکم یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ان کے علاوہ جو بعض دوسرے حضرات ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو یہ امر ہے، امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ عام طور پر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی، کہ جس کے پاس وسعت ہو، جسے اللہ نے وسعت دی ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ کتنی سخت وعید ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد، جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے، اور ان 10 سالوں میں ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے قربانی میں، جن میں سے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور باقی اونٹ حضرت علی نے نحر کیے۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر قربانی کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ سورہ کوثر میں ہے، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ جس طرح عید کی نماز کا وجوب ہے فصلی، کہ نماز پڑھ، لربک وانحر، اسی طرح وانحر کا صیغہ بھی ہے کہ قربانی کر۔ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لکل امت جعلنا منسکنہم ناسکوہ، یہاں پر جو نسک ہے، نسک کا معنی ہوتا ہے قربانی کرنا، خون بہانا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کہہ دیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک اور مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تم جو قربانی پیش کرتے ہو، جو جانور ذبح کرتے ہو، ان جانوروں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اور نہ ہی ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ کہ کس آدمی نے کتنے اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کی ہے، تو اللہ کے ہاں تو تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جب قربانی پیش کی جائے تو نیت بالکل درست ہونی چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ کے حضور قربانی پیش کرنی چاہیے۔ قربانی کے فضائل بھی بہت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 10 ذی الحجہ کے دن خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے، کیونکہ قربانی کرنے والا جو آدمی قربانی کرے گا، قربانی کرنے والا آدمی قیامت کے دن جانور کے بال اور اس کے کھروں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا، یعنی یہ قبولیت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں۔ آپ جانور جب ذبح کرتے ہیں تو اس کے کھال کے اوپر جو بال ہیں انہیں نہیں گن سکتے،
کتنے بال ہوتے ہیں، لاکھوں بال. تو گویا آپ نے جب جانور ذبح کر دیا تو لاکھوں بالوں کے برابر آپ کو نیکیاں مل گئی. اسی طرح حضرت بدیل بن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور جو تم ذبح کرتے ہو اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کے دن عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی عصر تک ہے، 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک ہے. اور افضل ترین سب سے یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جائے. اس کے بعد افضل پھر دوسرا دن ہے، اس کے بعد پھر تیسرا دن ہے. پہلا دن سب سے افضل ہے، اور قربانی کرنا دن میں زیادہ افضل ہے. رات میں بھی کی جا سکتی ہے لیکن دن میں قربانی کرنا زیادہ افضل ہے. قربانی کا جانور کتنا ہونا چاہیے؟ یہ جو چھوٹے جانور ہیں یعنی بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ، ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے. اور جو بڑے جانور ہیں گائے اور بھینس وغیرہ، ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے. اصل جو شرط ہے وہ عمر کی شرط ہے، دانت شرط نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دانت کا ہونا شرط ہے، کہ 2 دانت اگر اس کا ٹوٹ جائیں تو یہ شرط ہے، یا نئے دانت آئے ہوئے ہوں یہ شرط نہیں ہے. اصل شرط یہ ہے کہ اس کی عمر پوری ہو. لیکن اگر کوئی دمبا ایسا ہو کہ وہ موٹا تازہ ہو تو 6 مہینے کا لیکن دکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے. بکری، دمبا اور بھیڑ، اس کے اندر یہ ایک آدمی کی طرف سے ہوگا. بس بکری ایک آدمی کی طرف سے ہوگی، بھیڑ دمبا ایک آدمی کی طرف سے ہوگا. جو بڑے جانور ہیں گائے، بھینس وغیرہ، ان میں 7 آدمی حصہ دار ہو سکتے ہیں. اسی طرح اونٹ میں بھی 7 آدمی حصہ دار ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اور یہ اس طرح کہ ہر آدمی کا حصہ کسی سے کم نہ ہو، برابر حصہ ہو. گوشت کو تول کر تقسیم کرنا چاہیے، کسی کے پاس بھی 1 آدھ بوٹی بھی زیادہ نہ جائے. اگر 1 آدھ بوٹی زیادہ چلی گئی تو وہ سود ہو جاتا ہے، اس سے گناہ ملتا ہے. تو اس لیے تول کر گوشت تقسیم کرنا چاہیے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے اندر کلیجی کو شامل کر دیا جائے. جب کلیجی کو شامل کر دیا جائے گا تو وہ جنس اس کی تبدیل ہو گئی. اب اگر کوئی 1 آدھ بوٹی زیادہ بھی چلی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. آج کل مغربی تہذیب کے دلدادہ لوگ عام طور پر یہ بات پھیلاتے ہیں کہ جی اتنے جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہے، اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے. اس سے اچھا ہے کہ یہ رقم جو ہے وہ کسی غریب کو دے دی جائے، صدقہ کر دی جائے، کسی کے گھر کا راشن ڈلوا دیا جائے. یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے. اسلام نے مسلمانوں کو زکوٰۃ اور فطرے کے علاوہ پورا سال میں غریبوں کے لیے صدقات دینے کی تعلیم دی ہے. اسلام بار بار پورا سال مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ صدقات دیتے رہو کہ غریبوں کا گزر اوقات ہوتا رہے. لیکن یہ جو قربانی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ خون بہانا، جانور کا خون بہانا. تو جب تک خون نہیں بہایا جائے گا یہ قربانی صدقہ دینے سے ادا نہیں ہوگی.
اس کے لیے خون ضروری بہایا جائے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈھے کا خون بہایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک قربانی میں ہر سال جانور ذبح کیے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ جو قربانی کی سنت ہے یہ جانور ذبح کرنے سے ادا ہوگی، جانور کی رقم صدقہ کرنے سے یہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ جو پروپیگنڈا آج کل کیا جاتا ہے اور بڑے زور و شور سے کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پروپیگنڈے میں نہ آئے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ ہاں اس کے علاوہ صدقہ بھی کرے، صدقہ خیرات کو تو اسلام نے پورا سال حکم دیا ہے، بلکہ زکوٰۃ صاحب حیثیت پر اللہ نے فرض کی ہے، صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ تو قربانی کا جو وجوب ہے یہ الگ سے ہے، تو ان کے پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہو۔ اور یہ پروپیگنڈا صرف قربانی کے لیے کیا جاتا ہے، باقی دنیا جہان کے سارے فضول خرچیاں یہ کرتے رہتے اور کبھی انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے راستے میں کچھ مال صدقہ کر دیں۔ اگر 2-4 روپے صدقہ کرنا بھی ہو تو پہلے اس کی ویڈیو بناتے ہیں، دینے کی ویڈیو بناتے ہیں، لینے والے کی تصویر بناتے ہیں کہ ہم یہ صدقہ کر رہے ہیں، ہم یہ پیسے دے رہے ہیں۔ تو مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ نمود و نمائش، جبکہ اسلام نے ہر معاملے میں اخلاص کو اہمیت دی ہے، تقوی کو اہمیت دی ہے، کہ آپ کے اندر اگر اخلاص موجود ہے اور آپ نے اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ صدقہ کر دیا ہے تو یہی 1 روپیہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، مقصد نام و نمود ہے، نمائش مقصد ہے، تو آپ 1000 روپے بھی صدقہ کر دیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہی سبق ملتا ہے قربانی سے، قربانی سے سبق یہی ملتا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں پھر چوں چرا نہیں کرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دو تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چوں چرا نہیں کی، بلکہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کسی قسم کی کوئی لن ترانی نہیں کرنی، بلکہ اس پر فوراً عمل کرنا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی قربانی اتنا زیادہ قبول ہوگی۔ اور قربانی کے جانور میں تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی سہولت دی ہے کہ قربانی کا جانور آپ نے ذبح کیا ہے، ذبح ہوتے ہی جیسے ہی اس کا خون زمین پر گرتا ہے وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہو، تقسیم بھی کر سکتے ہو، لیکن فقہاء نے فرمایا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا جائے، ایک فقراء کے لیے رکھ لیا جائے اور ایک رشتہ داروں کے لیے رکھ لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی پورا رکھنا چاہے اپنے پاس تو پورا بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ قربانی خون گرتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے اس کے لیے؟ اخلاص کا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا طریقہ سن لیں۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ بما 6 زائد تکبیروں کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر کہیں گے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ ہر تکبیر پر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے۔ 3 تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے، امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، رکوع سجدہ ہوگا، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔
ہر تکبیر پر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے. چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع سجدہ ہوگا، قعدہ اخیرہ ہوگا، اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا. یہ عید کی نماز ادا ہو گئی. اس کے بعد خطبہ ہوگا. خطبہ سننا واجب ہے، کوئی آدمی خطبہ سنے بغیر نہ جائے. صفحہ درست فرما لیں.